أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال في موضع آخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. صدق اللہ العظیم. عزیزان گرامی، ابھی نماز سے پہلے رمضان اور روزے کے متعلق بے شمار باتیں آ چکی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں اور یہ عزم ارادہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ اصل چیز عمل ہی ہے. کہنا سننا یہ اصل نہیں ہے. یہ باتیں جو کہی جاتی ہے، قرآن نے خود کہا کہ یہ صرف نصیحت حاصل کرنے کی، تاکہ ہمیں فائدہ ہو، ہمارا دل جو غفلتوں میں ڈوبا ہوا ہے غفلت دور ہو، ہم عمل کر سکیں. اصل چیز عمل ہی ہے. ہم عمل کریں گے تبھی ہمارے یہاں بیٹھنے کا سننے کا فائدہ ہو. تو انشاءاللہ ہم عزم کریں کہ ہم ان باتوں پر ضرور عمل کریں. میں نے اسی مناسبت سے آپ کے سامنے قرآن کریم کی دو آیتیں پڑھی ہیں. اس کا سب سے پہلے ہم ترجمہ سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم مسلمانوں پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، اور یہ صرف ہم ہی پر فرض نہیں ہوئے بلکہ ہم سے پہلے جو امتیں گزر چکی ہیں، ہر ایک پر روزہ رکھنا، رمضان کا روزہ رکھنا فرض قرار دیا گیا. البتہ ہو سکتا ہے کہ نوعیتیں الگ الگ ہو، انداز الگ ہو، لیکن روزہ ہر ایک کے ذمے رہا ہے. اسی بات کو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ذکر کر رہے ہیں. اور آخر میں روزے کا ایک فائدہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. یعنی روزہ سے جو اصل مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں تقوی آئے. تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں، آپ آسان لفظوں میں تقوی سمجھ لیں کہ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے مرضی کے مطابق گزارنا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں پر عمل کرنا، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان چیزوں سے رک جانا. اپنا عقل نہیں دوڑانا، اپنی خواہشات کو مار کر اللہ تعالیٰ کے احکام پر، اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، اسی کا نام گویا کہ تقویٰ ہے. اللہ سے ڈرنا، اللہ سے خوف کرنا اس کے مطلب ہیں، لیکن سادہ اور عام الفاظ میں اگر ہم سمجھنا چاہیں تو اسی کا نام تقویٰ ہے. اور جیسا کہ یہاں قرآن نے کہا کہ روزے کا ایک فائدہ یہی ہے کہ اس سے ہمیں تقویٰ نصیب ہوگا. اور جمعہ سے پہلے جو بات آئی اس میں ایک بات آئی تھی کہ رمضان کے جو روزے ہیں یہ گویا کہ ایک مشق ہے کہ سال بھر ہمارا دن، سال بھر ہماری زندگی کس طرح گزرے، سال بھر ہمارا نظام کس طرح گزرے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کو اور اس رمضان کو مشق کے طور پر ہمیں ہمارے اوپر لازم قرار دیا ہے. تو ہم رمضان میں جس طرح زندگی گزاریں گے باقی کی زندگی بھی ویسے ہی گزرے گی. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اس میں رمضان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے انزل فیہ القرآن کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. پھر آگے قرآن کی صفت ذکر کی، ہدی للناس. قرآن کیا ہے؟ تو قرآن یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف ہمارے لیے نہیں، بلکہ ہر ایک کے لیے. جو بھی قرآن کی دامن میں آنا چاہے، جو بھی قرآن پر عمل کرنا چاہے، قرآن ہر ایک کے لیے ہدایت ہے. ہر ایک کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ قرآن میں بتلایا گیا ہے. لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس قرآن کو اپنے تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اپنے جو دوسرے بھائی ہیں، غیر مسلم بھائی ہیں، ان تک بھی قرآن کے پیغام کو ضرور پہنچائیں. آج ان لوگوں میں بڑی غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہیں. ان کے ذہن میں یہ بات کو، ان کا برین واش کیا گیا ہے کہ بھائی قرآن میں تو صرف مارنے کاٹنے کی بات ہے، نعوذ باللہ.
حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن یہ انسان کو جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے، ایک انسان کو انسان بناتا ہے۔ تو ہمیں اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک یعنی غیر مسلموں تک بھی پہنچانے کی ضرورت ہے۔ ہم جتنا زیادہ قرآن کے پیغام کو پہنچائیں گے، قرآن کی ہدایت کو عام کریں گے، انشاءاللہ ان لوگوں کی غلط فہمیاں دور ہوں گی اور یہ لوگ قرآن سے قریب ہوں گے، اور اسی کے نتیجے میں ملک کا ماحول اور ملک کا امن جو ہے برقرار رہتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہدی للناس، یہ قرآن جو ہے لوگوں کے لیے یعنی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ وبینات من الہدی والفرقان، اور قرآن میں کیا ہے؟ تو قرآن میں صحیح راستہ دکھلانے اور حق و باطل کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کرنے والی چیزیں ہیں، یعنی دو چیزیں ہیں کہ قرآن ہدایت بھی ہے اور فرقان بھی ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی چیز بھی قرآن ہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کو کسی چیز کے بارے میں شک ہو تو آپ قرآن اور حدیث کے پیمانے پر اس کو تول کر دیکھیے، قرآن و حدیث کے ترازو میں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس چیز کو آپ دیکھیے تو آپ کو صحیح کا اور غلط کا فرق جو ہے ان دونوں کے درمیان تمیز ہو جائے گا۔ اسی کے بارے میں کہا کہ قرآن فرقان بھی ہے اور قرآن ہدایت بھی ہے۔ آگے فرماتے ہیں فمن شہید منکم الشہر فلیصم، کہ رمضان کا مہینہ جس کی اس آیت میں فضیلت بیان کی جا رہی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے فلیصم، تو اس کو چاہیے کہ وہ رمضان کا روزہ رکھے، وہ ہے کہ روزہ رکھنا ہمارے اوپر ضروری قرار دیا گیا۔ آگے فرماتے ہیں ومن کان مریضا او علی سفر، اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنا ہر انسان پر ضروری ہے، لیکن کبھی کبھی ہو سکتا ہے کوئی مجبوری آ جائے۔ مجبوری کیا؟ تو اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا تم میں سے کوئی سفر میں ہو یعنی وطن سے باہر ہو، تو ان دونوں صورتوں میں اس کو اختیار ہے، چاہے تو وہ روزہ رکھے چاہے تو نہ رکھے۔ یوں تو اپنے مقام پر صحت کی حالت میں ہر انسان پر، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، بالغ ہونے کے بعد موت تک یعنی مرنے تک روزہ رکھنا فرض ہے، لیکن بعض حالات میں روزہ کا حکم جو ہے اس میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں تو اس وقت نہ رکھیں، ڈاکٹر نے اگر آپ کو منع کر دیا ہے تو ابھی نہ رکھیں، جب اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے دیں گے پھر اس کے بعد آپ اس کی قضا کر لیں۔ تو اسی کو کہتے ہیں کہ ومن کان منکم مریضا او علی سفر، اگر کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو فعدۃ من ایام اخر، تو اتنے ہی دن وہ دوسرے مہینوں میں روزہ رکھ لے۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ اس سے فرمانا چاہتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے اوپر روزے کو جو فرض کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ تم کو مشقت میں اور پریشانی میں ڈالنا نہیں چاہتے۔ اللہ نہیں چاہتے کہ میں اپنے بندے کو پریشان کروں، بلکہ اللہ کیا چاہتے ہیں؟ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ آسانی کرنا چاہتے ہیں، بھلائی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ جو روزہ رکھیں گے یہ خود ہمارے لیے فائدہ ہے۔ انسان جو بھی نیک کام کرے گا اس کا فائدہ اسے خود کو ہوگا۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے رمضان کے روزے میں یہ تخفیف کر دی کہ اگر کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اس وقت اگر روزہ رکھنا چاہے تو رکھ بھی سکتا ہے، نہ رکھنا چاہے تو نہ رکھے، بعد میں اس کی قضا کر لے۔ ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ مشکل کا ارادہ نہیں کرتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کرو اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو راہ دکھلائی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی تکبیر کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرو۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ تو یہ قرآن کریم کی دو آیتیں ہیں جس کا مختصر سا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب ہمیں یہاں سننے کی بات یہ ہے کہ ان آیات سے یا بالفاظ دیگر کہہ دیں کہ رمضان سے اور روزے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہماری زندگی میں کیا انقلاب آنا چاہیے۔ تو علماء نے کچھ چیزیں لکھی ہے، میں آپ کے سامنے مختصراً بیان کرتا ہوں۔ رمضان کے بنیادی طور پر کئی مقاصد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو رمضان دیا ہے یوں ہی نہیں دیا، جیسے کہ خود قرآن کہتا ہے کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، یعنی بھوکے پیاسے رکھ کر اللہ تعالیٰ ہم کو پریشان کرنا نہیں چاہتا، نعوذ باللہ، بلکہ اس کا ایک خاص مقصد ہے۔ روزے کو جو ہمارے اوپر فرض کیا گیا ہے اس کا ایک خاص مقصد ہے۔ ان میں سے پہلی چیز تو یہی، جیسا کہ ہم نے پہلی آیت میں سنا لعلکم تتقون، کہ روزے کا پہلا مقصد یہ ہے کہ ہم تقوی والے بن جائیں، یعنی ہماری زندگی قرآن و سنت کے مطابق بن جائے، ہماری زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق بن جائے۔ اس کے لیے روزے کو اور اس کے لیے رمضان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، سب سے پہلی چیز۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جیسا کہ دوسری آیت میں نے پڑھی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ چونکہ رمضان ہی میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا، رمضان سے قرآن کا خاص تعلق ہے،
تو ہمیں دوسرا سبق یہ لینا چاہیے کہ ہم رمضان میں خاص طور پر اور رمضان کے علاوہ پوری زندگی قرآن کریم کو مضبوطی سے تھامیں، قرآن کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن کی خدمت کریں، قرآن کو سمجھیں، قرآن پر عمل کریں۔ جتنا زیادہ ہم سے ہو سکے ہم قرآن کریم سے اپنے تعلقات کو جوڑیں، اپنے تعلقات کو استوار کریں اور قرآن سے لو لگائیں۔ یہ دوسرا سبق ملتا ہے۔ تیسری چیز کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش بھی کرانی ہے، جیسے کہ میں نے خطبہ سے پہلے، جمعہ سے پہلے جو حدیث پیش کی اس میں اللہ کا نبی خود کہتے ہیں کہ رمضان کا روزہ جو ہے یہ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اللہ کا نبی فرماتے ہیں کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفرت لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جو ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید سے رمضان کا روزہ رکھے، یعنی اس کو بوجھ نہ سمجھے، شوق اور ذوق کے ساتھ رکھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم رمضان کی برکت سے گناہوں سے پاک ہو جائیں، اور ہمیں دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے پاک کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے، جنت میں داخل کرے۔ چوتھی چیز کہ رمضان میں چونکہ یہ مبارک گھڑی ہے، اس میں دعاؤں کا ہم خاص اہتمام کریں۔ حدیث میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے دار کی دعا کو رد نہیں کرتے، اور خاص طور پر جب افطار کا وقت ہوتا ہے اس وقت اگر ہم دعا کریں گے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ افطار سے پہلے یہ قبولیت دعا کی گھڑی ہے، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم اس وقت جو ہے بالکل غفلت میں رہتے ہیں۔ خاص طور پر گھر کی جو خواتین ہیں وہ کھانے پینے کی چیز تیار کرنے میں یوں ہی پورا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں بھی سمجھائیں اور خود بھی اہتمام کریں۔ کم از کم 10 منٹ پہلے ہمارا دسترخوان تیار ہو جانا چاہیے۔ 10 منٹ بیٹھیں، بیوی بچوں کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ بیٹھیں اور سب کو تلقین کریں کہ سب دعاؤں میں لگ جائیں۔ اس وقت باتیں بھی نہ ہو، اور اس وقت اسٹیٹس لگاتے ہیں بعض حضرات، اسنیپ چیٹ میں اسنیپ شیئر کرتے ہیں، تو وہ بھی نہ کریں، یہ سب اخلاص کے خلاف ہے۔ اس وقت کو ہم قیمتی سمجھیں، بہت ہی اہم گھڑی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 3 آدمیوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اس میں سے ایک وہ بھی ہے کہ افطار کے وقت، یعنی یہ بالکل دعا کے قبولیت کے لیے بہت اہم گھڑی ہے۔ اور حدیث شریف میں اس کے لیے کچھ دعائیں بھی ہیں۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کا اہتمام کرتے تھے کہ یا واسع الفضل اغفر لی، ترجمہ یہ ہے کہ اے وسیع رحمت والے، اے رحمتوں کے خزانے والے، میری مغفرت فرما۔ تو یہ بالکل مختصر سا دعا ہے، یا واسع الفضل اغفر لی، یا واسع الفضل اغفر لی۔ اگر ہمیں کوئی دوسری دعا نہیں مانگنی، کم از کم یہی دعا ہم پڑھتے رہیں، یا دنیا اور آخرت کی جو دعا آپ مانگنا چاہیں اس وقت خاص طور پر ہمیں دعاؤں کی طرف توجہ کرنی ہے۔ نمبر 4، 5ویں بات جو ہمیں رمضان سے سیکھنی ہے وہ یہ کہ رمضان میں ہماری جو زندگی گزرتی ہے گناہوں سے بالکل پاک، یعنی ایک مسلمان لگتا ہے کہ ہاں ایک مسلمان ہے، قرآن و سنت کے مطابق، سنتوں کے مطابق ہماری زندگی گزرتی ہے، زندگی میں ایک ڈسپلن ہے، ایک اہتمام ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ پورا سال اس بات کا ہم اہتمام کریں، اور سال کے اور مہینوں میں بھی ہم اسی طرح رہیں۔ دیکھنے والے کو دور سے ہی لگنا چاہیے کہ یہ مسلمان ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ دوسرے لوگوں تک بھی دعوت دینی ضروری ہے، تو دعوت ہم زبانی بھی دے سکتے ہیں، لیکن زبانی دعوت سے زیادہ اثر ہمارے کردار سے دعوت ہونی چاہیے۔ آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو اسلام جو ہمارے ہندوستان میں آیا ہے یہ تاجروں کے ہاتھوں سے آیا ہے۔ وہ لوگ تجارت کرتے تھے لیکن بالکل اسلامی تعلیمات کے مطابق، یعنی ان کو دیکھ کر ہی لگتا تھا کہ یار اتنے اچھے لوگ کیسے ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت تو بالکل گمراہی کا زمانہ تھا، تو لوگ ان کے کردار سے متاثر ہوتے تھے۔ تو رمضان جو ہمیں دیا گیا ہے ہمارا کردار بنانے کے لیے، اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کے لیے۔ تو ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ سال کے 12 مہینے لوگ ہمیں دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ آج اگر آپ ویڈیوز دیکھیں گے تو بہت سارے ہندو اسکالرس ایسے ہیں جو اسلام کی تو تعریف کرتے ہیں لیکن مسلمانوں کو گالی دیتے ہیں، اور وہ لاجک اور ریزن یہی دیتے ہیں کہ بھائی ان کا کردار ٹھیک نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، رمضان جو ہمیں ملا ہے اپنا کردار سنوارنے کے لیے، تو یہ 5واں سبق ہمیں رمضان سے لینا ہے کہ ہم اپنے کردار کو انشاءاللہ قرآن کے مطابق، اسلام کے مطابق کریں گے۔ آخری چیز کہ ہمیں اپنے رویے میں ذرا ہمدردی اور صبر و برداشت کا بھی مادہ پیدا کرنا ہوگا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ رمضان میں ہمیں خاص طور پر اللہ کے نبی نے صبر کرنے کی تلقین کی ہے، برداشت کا مادہ، دوسروں کو معاف کرنے کا مادہ ہمیں سیکھنا ہے۔ اپنے اگر کسی بھائی سے خاص طور پر ہو جاتا ہے، رشتہ داروں میں، بھائیوں میں یا اپنے پڑوسیوں میں کبھی انبن اگر ہو گئی ہے، تو ہم رمضان میں خاص طور پر سارے معاملات کو رفع دفع کریں، ہر ایک دوسرے کو معاف کریں اور بھائی بھائی بن کر رہیں۔ مسلمان جس قدر متحد رہیں گے انشاءاللہ ہماری طاقت اسی قدر مضبوط رہے گی۔ ہم جس قدر بکھرتے جائیں گے لوگ ہمیں یوں ہی دباتے رہیں گے۔ تو اگر ہوتی ہے رنجشیں، ساتھ میں رہنے کی وجہ سے کبھی کبھی رنجشیں ہو جاتی ہیں، دل میں کسی کی بات بری لگتی ہے،
لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم صبر کا مظاہرہ کریں، ہم برداشت کا مظاہرہ کریں اور دوسرے بھائیوں کو معاف کرنے والے بنیں، بھائیوں کو جوڑنے والے بنیں۔ اور رمضان تو اس بات کے لیے بہت ہی آسان ترکیب ہے۔ مثلا اگر آپ کی پڑوسی سے نہیں بنتی، آپ ان کو افطار میں کوئی چیز بھیج دیں۔ حدیث میں ہے کہ تحادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت بڑھے گی۔ کسی سے دشمنی ہے، آپ اس کو ایک عطر پیش کر دیں، ایک ٹوپی پیش کر دیں، یا کھجور کے ایک پیکٹ یا 2-4 کھجوریں بھیج دیں، تو اس کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ رحمت ڈال دیں گے۔ اس کا دل بھی جو ہے اگر پتھر کا بھی ہوگا تو پسیج جائے گا، اس کا دل بھی نرم ہو جائے گا۔ اس طرح ہمارے جو تعلقات دوسروں سے بگڑے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ وہ تعلقات بھی ٹھیک ٹھاک رہیں گے۔ اور میرے بھائیوں، ہم جو اس دنیا میں ہیں، یہاں ایک کی دوسرے سے ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ اگر ہم ہر ایک سے بنا کر نہیں رکھیں گے تو ہمارا دنیا میں جینا جو ہے بالکل دوبھر ہو جائے گا، گویا کہ ہمارا گھر ہی جو ہے جہنم بن جائے گا۔ پڑوسیوں سے اگر ہماری نہیں بنے گی تو ہمارا گھر ہی مزہ ہی نہیں آئے گا جینے میں۔ اگر ہم سب سے بنا کر رکھیں گے، سب سے اپنی تعلقات کو بہتر رکھیں گے تو ہمیں جینے میں بھی مزہ آئے گا، اور ایک دوسرے کو جب ہم دیکھیں گے تو اس میں بھی خوشی ہوگی۔ حدیث میں ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان اگر دیکھے اور مسکرا دے تو اس میں بھی اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں پر انشاءاللہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آخری بات، یہ جو آیتیں ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ روزے سے متعلق ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم روزہ کس طرح رکھیں۔ ایک تو یہی جو ہمارے ذہن میں ہے کہ بس فجر سے پہلے اٹھ گئے، یعنی روزہ کا جو وقت ختم ہوتا ہے، سحری کا جو وقت ختم ہوتا ہے اس سے پہلے اٹھ گئے، سحری کر لی اور بالکل مغرب تک بھوکے پیاسے رہے، ہو گیا روزہ، ہو گیا۔ یہ بھی روزہ ہے، لیکن اس سے صرف فرض ادا ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے امام ہیں، ان کی کتاب ہے احیاء العلوم، بہت ہی اچھی کتاب ہے، اردو میں بھی ہے، میرے خیال سے انگریزی وغیرہ میں بھی اس کا ترجمہ ہو، دنیا کی ہر زبان میں اس کا ترجمہ ہے۔ تو اس میں انہوں نے بہت اچھی باتیں لکھی ہیں۔ تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ روزے کے 3 درجے ہیں، یعنی 3 کیٹیگری ہے۔ سب سے پہلا تو یہ کہ جس سے صرف فرض ادا ہوتا ہے، یعنی عام روزہ کہ آپ صبح سے لے کر شام تک بھوکے پیاسے رہو اور بیوی سے دور رہو، یعنی بیوی سے بھی قربت نہیں کرنی ہے اور کھانا پینا بھی نہیں ہے۔ یہ 3 کام آپ کر لو تو آپ کا روزہ ہو گیا۔ لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اس سے صرف آپ کا فرض ادا ہوا۔ دوسرا درجہ روزے کا یہ ہے جو اس سے زیادہ اہم ہے، اس سے زیادہ خاص روزہ ہے، وہ یہ ہے کہ انسان ان 3 چیزوں سے بھی روکے اور اپنے پورے جسم کو تمام گناہوں سے بھی روکے۔ یعنی ہاتھ کا بھی روزہ ہے کہ ہاتھ کا ہم غلط استعمال نہ کریں، پیر کا بھی روزہ ہے کہ غلط چیزوں کی طرف ہم چل کر نہ جائیں، آنکھ کا بھی روزہ ہے کہ ہم آنکھوں سے غلط چیزوں پر نہ دیکھیں، زبان کا بھی روزہ ہے کہ زبان سے ہم کچھ غلط نہ بولیں، گانا وغیرہ نہ سنیں، گانا وغیرہ نہ گائیں، کان کا بھی روزہ ہے کہ اس سے ہم غلط چیزیں نہ سنیں۔ حدیث میں زبان کو رمضان میں خاص طور پر بچانے کا حکم دیا گیا ہے کہ انسان رمضان میں روزے کی حالت میں زبان کا خاص جو ہے اہتمام کرے کہ زبان کی حفاظت ہو، زبان سے جھوٹ نہ بولے، کسی کو گالی نہ دے، کسی کو تکلیف دہ بات نہ کہے۔ اللہ کے نبی ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ روزے کی نورانیت اسے حاصل ہو تو اپنی زبان کا خاص اہتمام کرے، زبان سے جھوٹ نہ بولے۔ اللہ کے نبی نے خود آگے کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ بھائی روزے میں بھوکے پیاسے رہ لو بس کافی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے روزے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم روزے کو اس کے آداب کے ساتھ رکھیں۔ تو ظاہر دوسرا درجہ روزے کا یہ ہے کہ ہمارا یہ جو جسم ہے، جسم کے جو اعضاء ہے، ان اعضاء سے بھی روزے کی حالت میں کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ ہم 3 چیزوں سے بھی روکیں، کھانے پینے سے، بیوی کے پاس جانے سے، ان سے بھی روکیں، ظاہری جسم سے بھی گناہ نہ ہو، اور حتیٰ کہ ہمارے دل میں بھی کوئی گناہ کا وسوسہ نہ آئے، دل میں بھی کسی کے بارے میں ہم برا نہ سوچیں، دل میں بھی کسی کے خلاف ہم نفرت نہ رکھیں، دل میں بھی کسی کے خلاف بغض نہ رکھیں۔ تو اگر ہم ان چیزوں کا اہتمام کریں گے تو گویا کہ ہمیں کامل روزہ نصیب ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامل روزہ نصیب فرمائے۔ آخری بات کہ رمضان میں ہمیں 2 چیزوں کا خاص اہتمام کرنا ہے۔ پوری بات کا خلاصہ یہی ہے، رمضان میں 2 باتوں کا خاص اہتمام کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں، ہر قسم کی عبادتیں، دن میں بھی کریں، رات میں بھی کریں، اور ہر قسم کی عبادتوں میں تھوڑا نہ تھوڑا اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ ایسا نہیں کہ ایک ہی کام کر رہے ہیں، صرف نماز تو نماز، تلاوت تو تلاوت ہی کر رہے ہیں اور دوسرے کاموں کو چھوڑے ہوئے، نہیں، بلکہ ہر کام میں اپنا تھوڑا تھوڑا حصہ لگانا ہے۔ اور دوسرا کام یہی کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، نہ دل سے گناہ کرنی ہے، نہ ہاتھ پیر سے کرنا ہے، نہ آنکھ سے، نہ زبان سے، نہ کان سے، خاص طور پر کان اور زبان اور آنکھ، ان تینوں کا خاص ہم اہتمام کریں۔ اور خود آپ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے رمضان میں کھانا اور پینا جو کہ حلال چیز ہے، لیکن کچھ دیر کے لیے اس حلال چیز سے بھی روک دیا۔ تو جب ایک حلال چیز سے ہم رکے ہوئے ہیں
तो गाना सुनना, गाली देना, किसी के बुरा भला कहना, किसी के खिलाफ अपने दिल में नफरत, हसद, बुग़्ज़ रखना, ये तो हराम चीज़ है। तो जब हमने खाना पीना जो एक हलाल चीज़ है, अल्लाह के हुक्म से कुछ देर के लिए हमने उसको छोड़ दिया है, तो ये जो हराम चीज़ें हैं यानी गुनाह के काम है, इनसे भी हमें चाहिए कि हम अपने आप को दूर रखें, अपने आप को पाक रखें। तो इंशाअल्लाह इन दो बातों का आप अगर ख्याल रखेंगे तो रमज़ान की रहमतों से, बरकतों से हम अपने आप को महरूम नहीं पाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें कही सुनी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा ला नहसी सनाअन अलैका अंता कमा अस्नैता अला नफ्सिक, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। इलाही आलमीन, हम तमाम के गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह, हम तमाम की परेशानियों को दूर फरमा, हम तमाम को सेहत, क़ुव्वत, तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह, हमें रमज़ान के कदर करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह, हम तमाम के कारोबार में, या अल्लाह, हम तमाम के कारोबार में बरकत अता फरमा। या इलाही आलमीन, मुसलमानों की मदद फरमा। मुसलमान जहाँ कहीं भी परेशान हाल हैं, हर एक की परेशानियों को दूर फरमा। जो मक़रूज़ है उनके कर्ज़ की अदायगी की शक्ल पैदा फरमा। जो बीमार है उन्हें सेहत, क़ुव्वत अता फरमा। या अल्लाह, जो इस दुनिया से जा चुके हैं, या अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके क़ब्र को गुलज़ार बना, उनके दर्जात को बुलंद फरमा। हमें भी मौत से पहले मौत की तैयारी की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारे वालिदैन अगर हयात हैं उन्हें सेहत, तंदुरुस्ती अता फरमा। अगर वो इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमा। या अल्लाह, उनके दर्जात बुलंद फरमा। या आलमीन, रमज़ान की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, कुरान की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैर के लाइन से जितनी दुआएँ मांगी है, हर एक में हमारा हिस्सा अता फरमा। जिन चीज़ों से पनाह मांगी है, हर एक से हमें बचा। हमारे दुआओं को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से कबूल फरमा। सल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़िही व आलिही व अस्हाबिही अजमईन।